بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ان دونوں آیتوں کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ان کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور ان میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت یہی زندگی کا اصل کام ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ اتنا اہم ترین کام ہے اللہ کی عبادت کہ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اب یہ کام ہم سے ہو جائے، یہ کام ہم کر پائیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی مدد کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری طاقت، سارا اختیار ان کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، مثبت منفی ہر طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو یہ کام بھی ہو سکے گا۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی درخواست بھی کی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں علم ہوگا تو ہم ان پر عمل بھی کر سکیں گے۔ جب انسان دوسرے کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا اس نے اس کی تعظیم کی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا تسلیم کر کے ان کے حکموں پہ چلنا، یہی اللہ کی تعظیم بھی ہے اور یہی اللہ کی عبادت بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ سجدہ اور رکوع عبادت تو اس طرح کی ہوتی ہے، تو صرف سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی حکم ہو، اس پر چلنا ان کی عظمت کے پیش نظر، ان کی کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کسی بھی حکم پر عمل، یہ ان کی عبادت ہی شمار ہوگا۔ دیکھیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روز قیامت جب اللہ کے فرما بردار اور نافرمان سب
محشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ایک طرف کر لیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن اس کے باوجود اس نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا، تمہیں گمراہ کر لیا۔ اب دیکھیے شیطان کو سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، صرف اتنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب شیطان کا حکم مان لیا، شیطان کی بات مان لی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کے لیے ہمیں ان کے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جن میں انہوں نے کچھ کرنے کو فرمایا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج اگر لازم ہو تو اس کو ادا کرو۔ اسی طرح کچھ کرنے کو کہا ہے بعض احکامات میں، ان کو اوامر کہتے ہیں، اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے بعض سے رکنے کو کہا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ دیکھو، یہ نہ پیو، کچھ چیزوں سے کچھ کاموں سے رکنے کو کہا ہے، ان کو نواہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو طرح کے احکامات ہیں، انہی کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے دین پر چلنا یہی اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم ہو۔ تو اس دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست پیش کروائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی بھی عطا فرما، یعنی ہمیں اپنے حکم بتا، ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرما، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں صرف اپنے حکم بتا دو، ہدایت کے لفظ کے بعد ہدایت کا معنی صرف راہ دکھانا بھی ہوتا ہے، حکم بتانا بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہدایت کے لفظ کے آگے الہ ہو، جیسے الہ صراط مستقیم، تو اس وقت ہدایت کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، حکم بتانا، اور جب الہ کے بغیر ہو ہدایت کا لفظ تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف حکم بتا دو، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے ہمیں حکم بتا بھی دو اور ہمیں اپنے حکموں پر چلا بھی لو۔ یہاں الہ نہیں ہے تو یہاں پر اس کا معنی یہی ہوگا
کہ اللہ ہمیں اپنے حکموں کی رہنمائی بھی دو، اپنے دین کا علم بھی دو، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ ہمیں اپنے حکموں پہ چلا بھی لو۔ یہ آیت مبارکہ اس صورت کا مرکزی مضمون لیے ہوئے ہے۔ پوری سورہ فاتحہ دعا ہی ہے، اور اس دعا میں مرکزی نقطہ یہی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی خاص مدد کے ساتھ چلائے، اور ہماری قسمت اچھی ہو، ہم صراط مستقیم پر زندگی بسر کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔